السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سورۃ احزاب 42-41۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر اس کے سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سورۃ البقرہ 239۔ بس اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہاں ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ لوگ اپنی مرضی سے یہ پڑھنا چاہیے وہ پڑھنا چاہیے، مجھے یہ بتایا گیا ہے۔ اب قرآن میں جس طرح سکھایا گیا ہے اسی طرح ہمیں کیوں میں مینشن آج اسی لیے کیا کہ آج ذکر کی 2 آیتیں آئیں گی کہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو ذکر ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کس طرح کرنا چاہیے، استغفار، یہ میں روزانہ دعائیں بتاتی ہوں، یہ قرآن کی ہی دعائیں ہیں۔ اس کے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ میں روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیتی ہوں، اس کی حدیث سناتی ہوں کہ اس نے کس طرح پڑھا، تو ہمیں بھی اسی طرح اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، آیت نمبر 198 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ ہم سب کو خطاب ہے یہاں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ
أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سریع الحساب. 3 دفعہ ذکر کا آیا ہے، اس لیے ذکر نہیں ہے. ہم نے آیت نمبر 198 سے نہیں ہے تم پر لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے. یعنی ابھی یہ حج کا ذکر ہو رہا ہے. اگر حج میں عبادت کے ساتھ اگر آپ کوئی بزنس جو حلال ہو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کر سکتے ہیں، فضل ہے یہ تمہارے رب کا. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب پلٹو تم عرفات میدان سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا. فَاذْكُرُوا اللَّهَ سے یہاں معنی کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہاں سے آ کے شاپنگ شروع کر دیتے ہیں، باتیں گھومنا پھرنا عیاشی کرنا. تو اللہ نے یہاں کیا ہے، تم عرفات سے لوٹے ہو، اب تم اللہ کا ذکر کرو، یعنی ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے عبادت کرو. عند المشعر الحرام، پاس مشعر الحرام کی. یہاں مزدلفہ سے مانا یہاں رات کو قیام کرنا ہوتا ہے، تو اسی لیے یہاں رات کو قیام کر کے تم عبادت پوری رات کر. ویسے بھی سونا بھی یہاں عبادت ہے، سونا بھی ضروری ہے. دوبارہ آیا ہے وَاذْكُرُوهُ، ذکر کرو اس کا، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے رہنمائی کی تمہاری، یعنی تمہیں طریقہ بتایا ہے. جب بھی حج پہ جائیں تو طریقہ سیکھ کے جائیں کہ کون سی جگہ، کون سی عبادت، کون سے اذکار کرنے ہیں. تو یہاں بار بار آیا ہے وَاذْكُرُوا کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں سکھایا، رہنمائی کی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ، بے شک تھے تم اس سے قبل، لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ گمراہوں میں، رستہ بھولے ہوئے تھے. اللہ نے تمہیں ہدایت دی، توفیق دی، اپنے ذکر اذکار کی، تمہیں رستہ دکھایا، تمہیں توفیق دی حج کرنے کی. تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے اس سے پہلے تم لمن الضالین، گمراہوں میں تھے، تم بھولے ہوئے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا. ثم افیدوا من حیث، پھر تم پلٹو جہاں سے، افاد الناس، پلٹتے ہیں لوگ، واستغفروا اللہ، تو بخشش مانگو اللہ سے. واستغفروا کی معنی ہے ڈھانپ جانا گناہوں کو، گین فارا مادہ ہے اس کا. تو جب بھی آپ اس مزدلفہ سے، عرفات سے، یہاں جو عبادت کے مناسک حج ہیں، جب کرپات آؤ تو اللہ سے بخشش مانگو، نہ کہ تمہیں تکبر ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے الحاج کہلانے کا کہ اب میں تو حاجی ہو گیا ہوں، اب میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے اور عاجزی ہونی چاہیے. اگر ایسا کرو گے، عاجزی، ذکر، اذکار، تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ آدمی جب وہاں سے آتا ہے تو اتنا پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر. تو کیا کرنا چاہیے اس کے بعد؟ کوئی شاپنگ نہیں، استغفر اللہ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر دوبارہ آیا ہے، پھر جب پورے کر چکو تم، مناسککم، اپنے مناسک حج، یعنی عبادت کے جو بھی احکام تمہیں 3 دن بتائے گئے تھے،
تم نے احرام باندھا، قربانی کی، سر منڈوایا، سارے اگر تم نے کر چکے ہو، قدئی تم پورے کر چکو تم مناسککم اپنے مناسک حج، فذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم آباکم جیسا کہ ذکر کرنا ہے تمہارا اپنے آبا و اجداد کا، او اشد ذکرہ یا زیادہ شدید ذکر کرنا، اشد اس میں تفضیل ہے، تو دوبارہ یہ بار بار ریپیٹیشن اس لیے ہو رہی ہے کہ تم حج کے بعد اللہ کو چھوڑ کے ذکر اذکار کو چھوڑ کے شاپنگ وغیرہ میں نہ چلے جاؤ، نہ تکبر تم میں آ جائے کہ میں اب حاجی ہو گیا ہوں، اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو جس سے اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ فمن الناس من یقول بس لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے، من یقول کہتا ہے، ربنا آتنا اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں، وما لہو فی الآخرت من خلاق تو نہیں ہے اس کے لیے، لہو اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، یعنی جو اس حج کے بعد دنیا کی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بڑی نوکری دینا، میرے بیٹے کو بیٹا دینا، مجھے یہ کرنا، مجھے ایسا کرنا، تو اللہ نے یہاں کیا سکھایا، ہم نے کیا سکھا کہ دنیا کی بھلائی نہ مانگو، جو دنیا کی بھلائی مانگتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی اس کا بھلائی ملتی ہے، اور نہیں ہے فی الآخرت من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ خالا کاف مادہ ہے تو خلق سے ہے، یہ وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے، تو وہ ہم عبادت کرتے اللہ سے، وہ حصہ آخرت کے لیے مانگے تاکہ اللہ ہماری آخرت بھلی کے، اس کے لیے بھی اللہ نے یہاں دعا سکھائی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ان میں سے جو کوئی ہے جو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، فی دنیا دنیا میں، حسنتاً فل بھلائی، حسنتاً نکرہ کی اسم نکرہ ہے، مانا کوئی بھی بھلائی جو میرے لیے بہتر ہو۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فلاں بہو دینا، ہو سکتا ہے ہماری وہ لیے بہتر نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا ضرور نہ ہو سکتا ہے وہ بیٹا آ کے ہمارے لیے بربادی کا سبب بنے۔ تو ہمیشہ یہ جامع دعا ہے، بہترین دعا ہے، ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے، اور سجدے میں بھی سر رکھ کر یہ دعا بار بار مانگیں، ہر وقت ہر نماز کے بعد۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ بہترین دعا ہے، اس میں سب کچھ اندر آ جاتا ہے، میں ڈیٹیل میں جاؤں گی تو ٹائم بہت ہو جائے گا، انشاءاللہ کبھی اس پوری آیت پر پھر دوبارہ کوئی کلاس کریں گے، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا جو یہ دعا مانگتا ہے، اولئک لہم یہی لوگ ہیں جن کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مما کسبو اس سے جو انہوں نے کمایا، یعنی انہوں نے اتنی اچھی عبادت کی، اتنی اچھی دعا مانگی تو ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، مما کسبو واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد لینے والا ہے حساب کا، یعنی تم جو بھی کرو گے تو اس کا اللہ بہترین تمہیں اجر دے گا۔ اور ویسے بھی مومن کا حساب اللہ تعالیٰ مومن سے اکیلے میں ملے گا، سب کے سامنے رسوا نہیں کرے گا جو مومن ہے، تو اس کے لیے ہمیں اتنی ہی تیاری کرنی چاہیے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔